چلتے ہیں ہمارے آج کی کہانی عقل مند کسان، بھوکھا شیر اور اس کی بیوی۔ عطا شاہ کسان تھا، اس نے جوار بوئی۔ جب فصل پک گئی ایک شیر آیا اور کھیت میں گھس گیا۔ کسان ایک چپر پر بیٹھا ہوا تھا، شیر نے اسے کہا نیچے اترو، میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ کسان نے کہا کہ ابھی تو میں دبلا پتلا ہوں، ذرا کھا پی کر موٹا ہو جاؤں تو مجھے کھا لینا۔ شیر روزانہ آتا اور کہتا میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ کسان اس کے خوف سے لاغر ہوتا گیا۔ اس کی بیوی نے اس سے دریافت کیا کہ خوب کھا پی لیتے ہو مگر دبلے پتلے ہوتے جا رہے ہو۔ کسان نے کہا ایک شیر روزانہ آتا ہے، مجھے ڈراتا ہے کہ میں تمہیں کھا جاؤں گا، میں اس لیے دبلا پتلا ہو رہا ہوں، کسی نہ کسی دن شیر مجھے کھا ہی جائے گا۔ بیوی نے پوچھا شیر کس وقت آتا ہے؟ کسان نے کہا دوپہر کو۔ پھر اس کی بیوی نے مردانہ کپڑے پہنے، گھوڑے پر سوار ہوئی، ہتھیار بھی اٹھا لیے۔ جوار کے کھیت میں آئی، اس نے دیکھا کہ شیر اس چپر کے نیچے کھڑا ہے۔ بیوی نے آواز لگائی اے کسان۔ کسان نے کہا جی مالک۔ بیوی نے کہا بادشاہ نکلا ہے، شیروں کے شکار کے لیے تم نے آس پاس شیر کے پاؤں کے نشان دیکھے ہیں؟ پچھلے سال کے یا اس سال کے پہلے کے؟ کسان نے شیر سے پوچھا اب بتاؤ کیا کروں، تمہارے بارے میں بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ شیر نے کہا ہاں، یہ بادشاہ کا وزیر ہے۔ شیر نے کہا اب مجھے ضرور بھگاؤ یہاں سے۔ کسان نے کہا تم اب چپ رہو، میں تمہارے اوپر چادر ڈال دیتا ہوں۔ شیر سو گیا اور کسان نے اس کے اوپر چادر ڈال دی۔ پھر اس نے جواب دیا اے سوار، میں نے شیر کے پاؤں کے نشان نہیں دیکھے۔ سوار نے پوچھا وہ موٹی کالی چیز کیا پڑی ہوئی ہے شال کے نیچے؟ کسان نے کہا یہ لکڑی ہے، میں نے اسے حقہ چلانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ بیوی نے کہا اس کا کچھ حصہ کاٹ کر دو، میں بادشاہ کے لیے لے جاؤں گا، وہ بھی حقہ پیتا ہے۔ کسان نے شیر سے پوچھا اب میں کیا کروں؟ شیر نے کہا اب میرا کان کاٹ کر دے دو۔ کسان نے شیر کا کان کاٹ کر دے دیا۔ بیوی نے کہا اس سے ذرا بڑا ٹکڑا دے دو۔ شیر نے کہا اب دوسرا کان بھی کاٹ کے دے دو۔ کسان نے دوسرا کان بھی کاٹ کے دے دیا۔ بیوی نے غصے میں کہا اس سے بڑا ٹکڑا کیوں نہیں دے دیتا اس لکڑی کے تنے سے؟ پھر شیر نے کہا اب میری دم کاٹ کر دے دو۔ دم بھی کاٹ کر دے دی کسان نے۔ بیوی نے کہا تم تھوڑا سا کاٹتے ہو، تم چھوڑو میں خود کاٹ لوں گا۔ یہ سنتے ہی شیر بھاگ کھڑا ہوا۔ سامنے سے گیدڑ آیا، اس نے شیر سے پوچھا تمہارے کان بھی کٹے ہوئے ہیں اور دم بھی خون بہہ رہا ہے اور تم بھاگ رہے ہو، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ شیر نے کہا کہ بادشاہ کی فوج نے مجھ پر حملہ کر دیا ہے، میرے کان کاٹ دیے ہیں اور دم بھی کاٹ لیے، بس خدا نے میری جان بچا لی ہے۔ گیدڑ نے کہا بزدل، تجھ کو ایک عورت نے ڈرایا ہے، بادشاہ ہے نہ فوج ہے، ایک عورت نے تمہارے کان بھی کاٹ ڈالے اور دم بھی۔ شیر نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے فوج اور وزیر دیکھا ہے۔ گیدڑ نے کہا یہ عورت تھی، آؤ میں تمہیں دکھلاتا ہوں کہ وہ ایک عورت ہے۔ شیر نے کہا تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ایک رسی تم اپنے گلے میں ڈالو اور اس کا ایک سرا میرے گلے میں۔ پھر گیدڑ نے رسی اپنے گلے میں اور شیر کے گلے میں بھی ڈالی اور دونوں ساتھ چل لیے۔ سوار نے دیکھا کہ شیر کو گیدڑ کھینچتا ہوا لا رہا ہے۔ اس نے گیدڑ سے پوچھا کہ تم نے تو بادشاہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 14 شیر تمہارے پاس لاؤں گا اور اب صرف ایک لے کر آئے ہو، وہ بھی کان کٹا ہوا۔ یہ سنتے ہی شیر بھاگ کھڑا ہوا اور گیدڑ کو گھسیٹتا چلا گیا۔ گیدڑ کا سر تن سے جدا ہو گیا، ٹانگیں بھی ٹوٹ گئیں اور مر گیا۔ شیر اپنے کٹے ہوئے کان اور دم کے بغیر بھاگا۔ کسان نے اور اس کی بیوی جوار کے کھیت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ دوستوں کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیں۔